السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو بیان ہے رلا دینے والا بیان ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدین کا کچھ ایسا عجیب جو ہے تو قصہ ہے کہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور آپ رونے لگیں گے۔ دیکھیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا۔ اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینے کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ شریف کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں مدینہ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اللہ اکبر! انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں اور میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینۃ المنورہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے۔ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہی درس دینا چاہیے۔ آج ہمیں بیٹی پر کوئی بھی کتنا ہی بڑا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اپنی بچیوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے اور ان کا گھر نہیں بگاڑنا چاہیے۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی تھیں، ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے
تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ سبحان اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس بچے کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچے کا کہ سر تمہارا سایہ جو ہے تو ہٹ گیا، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ تیرا بچہ، پیارا بچہ، ایک زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو مجھے بھی اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنے باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ المنورہ میں گزارا، اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے ام ایمن، 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابواہ ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا، اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا رہا۔ حضرت آمنہ جب اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ اپنی خاموش رہتی تھی، وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسوں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی اور کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو اپنے اونچے ٹیلے پر لے گئے۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بیٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور آقائے نامدار، محبوب پروردگار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آج مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ امی حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی، کہہ رہی تھی، اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر رہی تھی اور کھولتی تھی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے بعد اس بچے کا کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بعد میں چلی گئی تو میرے اس بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا
سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن، نہ بھائی، نہ میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور آقائے نامدار محبوب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے۔ معلوم تو سب تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی یہ 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکے میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں اور مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، اور میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ ناظرین، وہ کیا خوفناک منظر رہا ہوگا جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کی عالم میں اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی حالت میں مدینہ منورہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو تو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی، جو کہ گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے سکتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا دادا ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دلاسا دے دیتے، اور مصیبت کے وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو، دیکھ لو، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کے خاطر میں نے ساری کائنات بنا۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اس کے نام سے نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تو تہلکہ مچ جاتا، جس کے دعا سے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دنیا کا نظام ہی بدل دیتا، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دے دی۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والو ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا، ہمارے نبی پر کیسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا۔ ایسے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہے، آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر
قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑے۔ حضرت ام ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگیں تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گئیں کہ حضور کہاں گئے۔ ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئیں تو دیکھا کہ ہمارے حضور آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان آج مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میری کوئی بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ام ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بیٹھایا اور مکے کی طرف چل پڑی، اور ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب حضرت تک آمنہ کی قبر نظر آ رہی تھی، جب تک حضرت آمنہ کی قبر نظر آ رہی تھی، ہمارے حضور بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھا۔ عبد المطلب جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ام ایمن آمنہ کہاں ہے؟ اے ام ایمن آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے؟ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا اور دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی۔ اس کے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اس نے، اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا، اور سب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو ان کا 6 سال کے بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے سے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ گھنٹوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی
نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز تو بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب دانے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم تمام مومنین کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔